بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو پہلا گناہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد جو پہلا گناہ کیا گیا وہ کون سا؟ حسد۔ لا یخلو جسد من حسد۔ کسی نے کہا کہ کوئی جسم بھی حسد سے پاک نہیں ہے۔ انسان میں بلٹ ان ہے حسد، اور آگے بڑھنے کا سبب بھی ہے، لیکن یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک لفظ میں کہا لا تحاسدوا، حسد آپس میں مت کرو۔ تم سے پہلی امتیں جو تباہ ہو گئیں وہ کس وجہ سے تباہ ہوئیں؟ حسد کی وجہ سے، اور ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کی وجہ سے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، وہ خوار ہو گیا، آدم عظیم ہو گئے۔ حسد جو ہے وہ انسان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حسد نے حضرت یوسف کو اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور قتل کرنے کی سازش کر دی۔ حسد، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا لأقتلنک، اس سے حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ اس کی زوجہ زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ بھی ایک حسد ہے، اولادوں میں، خامدوں میں، بیویوں میں، جابز میں، بزنس میں۔ اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پہ یقین رکھیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی معیشت، ان کی زندگی گزارنے کا جو نظام ہے وہ تقسیم کر رکھا ہے۔ اور یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کی مشیت پہ یقین، اللہ کے ارادے پہ یقین، اور جو ہمارا مقدر ہے، جو ماں کے پیٹ میں تھے ہم لکھا جا چکا ہے، اس پہ یقین۔ اور حسد ہے کیا؟ تمنی زوال الخیر ما للغیر، تمنی زوال الخیر ما للغیر، جو خیر دوسرے کے پاس ہے اس کے زائل ہونے کی تمنا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو اس کو ملا اللہ مجھے بھی دے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو ممنوع ہے۔ حالانکہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کہیں اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے اور پریشانی کا باعث۔ حاسد کبھی اطمینان نہیں پاتا، حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں، کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، عطا کیا ہے، مانگا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے حسد سے منع کیا اور خود بھی باز رہے، اور آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک کر سکتے ہو، وہ بھی دو باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ المال، اور کسی کو مال دیا ہے، سلطہ علی ہلکتہ، اس کو خرچ کرنے پہ اللہ نے اس کے اوپر اپوائنٹ کر دیا، مسلط کر دیا ہے، اور دن رات وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کر سکتے ہیں۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ کبھی پھولوں نے بھی کلیوں سے حسد کیا ہے، کبھی ہواؤں نے بھی بدلیوں سے حسد کیا ہے، کبھی سورج نے بھی چاندنی سے حسد کیا ہے، اور تو اور کبھی زمین نے آسمان سے حسد کیا ہے اپنی اس کی بلندیوں کو دیکھ کے۔ جو شاخ زمین پہ ہے وہ بلند و بالا درختوں پہ حسد نہیں کرتی، حسد سے پاک قانون فطرت ہے۔ ممتا اولاد سے حسد نہیں کرتی، جو حسد سے بچ گیا وہ عظیم ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔